یہ خط حضور کلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صاحب کے استفسارات کے جواب میں تحریر کروایا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسب ذیل عبارت تمہارے تحریر کردہ سوالات کے جواب میں لکھی جا رہی ہے۔ بظاہر سوالات بالکل مختصر اور آسان ہیں، لیکن ان کا جواب زیادہ غور طلب ہے اور تفصیل چاہتا ہے۔ اگر پوری باتیں سمجھنے میں دقت پیش آئے تو بار بار پڑھ کر اور غور کر کے الفاظ کا مفہوم اچھی طرح ذہن نشین کر لینا۔ یہ ایسی باتیں ہیں جن کا صرف کاغذ پہ لکھا رہنا کافی نہیں ہے، ان کا حافظے میں نقش کرنا ضروری ہے۔ لوح محفوظ سے ایک نور آتا ہے اور وہ اس طرح پھیلتا ہے کہ ساری کائنات اس کی گرفت میں ہوتی ہے۔ اس کے پھیلنے کی طرزیں کسی ایک سمت میں نہیں ہوتی بلکہ ہر سمت میں ہوتی ہیں۔ اسی بات کو دوسرے الفاظ میں اس طرح کہیں گے کہ اس نور کے پھیلنے کی کوئی سمت نہیں ہوتی۔ اب تم سمت کا نہ ہونے کا مطلب سمجھ لو کہ سمت نہ ہونا کیا چیز ہے اور نور کا تمام سمتوں میں پھیلنا کیا معنی رکھتا ہے۔ یہ ساری باتیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ان ارشادات کو متشابہات کہہ کر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ تحریر میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، صرف ایک مثال دے کر تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ اس مثال پر غور کرو۔ چند خلاباز خلا میں جا چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 100 میل سے زیادہ بلندی پر ایک تو بالکل بے وزنی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، دوسرا یہ کہ زمین یا تو بالکل گول یا تقریباً گول نظر آتی ہے۔ ایک نے کہا ہے کہ گیند نما نظر آتی ہے۔ تم نے خود بھی مشاہدے میں دیکھا ہے کہ پپیتے کی صورت ہے۔ اب صحیح صورتحال سمجھنا چاہو تو یہ نظر آئے گا یا محسوس ہوگا یا یہ حقیقت منکشف ہوگی کہ 3.5 ارب انسان اور چلنے پھرنے والے چوپائے سب کی سب ٹانگوں کے بل زمین سے لٹکے ہوئے ہیں۔ ہر انسان یہ کہتا ہے کہ میں زمین پر پیروں کی بل چل رہا ہوں۔ سمجھ لو کہ وہ کتنی غلط بات کہہ رہا ہے۔ جب سے نوع انسانی آباد ہے، وہ تمام لوگ جن پر حقیقت منکشف نہیں ہوئی یہی کہتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں۔ غور کرو، جب آدمی پیروں کے بل لٹک رہا ہے تو چل کیسے سکتا ہے؟ لٹکنے کی حالت تو بالکل جبری ہے۔ اس کا یہ کہنا کہ میں چل رہا ہوں سراسر غلط ہے، کیونکہ جبری حالت میں اس کا ارادہ بے معنی ہے، اس لیے کہ اس کی اپنی کوئی حرکت ممکن نہیں۔ یہ بات تو قرینِ قیاس ہے کہ جن تاروں میں اس کے پیر بندھے ہوئے ہیں وہ تار حرکت کرتے ہوں اور ان کے ساتھ پیر بھی حرکت کرتے ہوں۔ ان تاروں سے انسان کے ارادے کا کیا تعلق ہے جبکہ انسان کو ان تاروں کا علم ہی نہیں ہے؟ باوجود اتنی صریح غلطیوں کے وہ دعوے کرتا ہے کہ میرا سر بلندی کی طرف ہے اور میرے پیر پستی کی طرف ہیں اور میں چلتا پھرتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ایک بنوا بنا لیا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بنوا ہی حقیقت ہے۔ دراصل نہ کوئی سمت ہے، نہ انسان حرکت کرنے کی قدرت رکھتا ہے، ہاں صرف نیت کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی نیت ہی میں لاشمار دعوے جمع کر لیے ہیں۔ انسان کی باقی تمام دعووں کا اسی دعوے پر قیاس کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر مشاہدے کو رد کیا ہے، جگہ جگہ فرمایا ہے تم نہیں سمجھتے ایسا ہے اور تم نہیں دیکھتے۔ ایک جگہ فرمایا ہے تم دیکھتے ہو پہاڑ اور گمان کرتے ہو کہ یہ جم رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو قرآن پاک میں غیب فرمایا ہے وہ انسان کا غیب ہے، اللہ کا غیب نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب وہ اللہ کے لیے غیب نہیں ہے تو اللہ کے لیے حضور ہے۔ جو اللہ کا حضور ہے وہ حقیقت ہے جو انسان پر منکشف نہیں ہے، اس لیے جو اس کا مشاہدہ ہے وہ حقیقت نہیں ہے، اسی لیے غلط ہے۔ بدیہی سبب ہر مشاہدے کو رد کیا ہے۔ اب ساری حقیقت علم حضوری ہے۔ یہ علم حضوری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں بھی اس کی وضاحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے ہمارے لیے جہد کیا ہم نے اس پر اپنی راہیں کھول دی۔ قرآن پاک میں اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ ملکہ سبا کے قصے میں ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے کہا اپنے درباریوں سے کہ تم میں سے کون اس کا تخت جلدی لا سکتا ہے، تو جنات میں سے ایک نے کہا کہ جتنی دیر میں آپ دربار برخاست کریں میں تخت حاضر کر دوں گا۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دوسرے شخص نے کہا پلک جھپکنے بھی نہ پائے گی کہ تخت یہاں موجود ہوگا، اور تخت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی خصوصیت بتائی ہے کہ وہ کتاب کا علم رکھتا ہے۔ جتنے صحائف آسمانی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو کتاب کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان میں قرآن بھی ہے۔ چنانچہ قرآن میں یہ علم موجود ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے اور بار بار قرآن کو کتاب کے نام سے موسوم کیا ہے۔ جو قرآن نہیں سمجھتے وہ جو بھی چاہیں کہیں، ان کی زبان کو کون پکڑ سکتا ہے، لیکن قرآن خود ان کی تردید کرتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ تم عربی پڑھو اور قرآن کو قرآن کے الفاظ میں سمجھو، بغیر کسی تعویل اور بغیر کسی اثر کے بالکل غیر جانبدار ہو کر اس تصور سے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ جہاں تک سمجھنے کا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ فرمایا ہے کہ میں نے تمہارے لیے قرآن کا سمجھنا آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ یہ صلاح عام ہے۔ سورہ قمر میں 4 مرتبہ یہ بات کہی گئی ہے۔ آدم برسر مطلب تم یہ بات سمجھ گئے ہوگے کہ سمت کوئی چیز نہیں ہے۔
یہ انسان کی اپنی مفروضہ اور قیاس کردہ ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے کہ علم حضوری کے علاوہ کوئی علم موجود نہیں ہے۔ انسان کا حافظہ اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ علم حضوری کی کسی ایک طرز کو بھی اپنے اندر محفوظ کر لے۔ چنانچہ لوح محفوظ سے پھیلنے والا نور انسان کو اطلاعات فراہم کرتا ہے تو اپنی غرض اور مطلب بھراری کے نقطۂ نظر سے کام لے کر ان اطلاعات میں سے 999 تو رد کر دیتا ہے، 1 کو مسخ کر کے توڑ مروڑ کے حافظے میں رکھ لیتا ہے۔ یہی مسخ شدہ اور بگڑے ہوئے خد و خال اس کے تجربات کا، مشاہدات کا، عادات اور حرکات کا سانچہ بن جاتے ہیں۔ اب جتنی اطلاعات وہ اخذ کرتا ہے انہی سانچوں میں ڈھلتی چلی جاتی ہیں۔ یہ ہے انسان کا تمام کارنامہ اور اس کی معین کردہ اور فرض کردہ سمتیں، فارمولے اور اصول۔ اسی خرافات کے بارے میں وہ یہ بار بار کہتا رہتا ہے کہ یہ میرا تجربہ ہے، یہ ہے میرا مشاہدہ، یہ ہے علم طبیعی۔ تمہارے ذہن میں یہ بات تو آ گئی ہوگی کہ جو نور پوری کائنات میں پھیلتا ہے اس میں ہر قسم کی اطلاعات ہوتی ہیں جو کائنات کے ذرے ذرے کو ملتی ہیں۔ ان اطلاعات میں چکھنا، سونگنا، سننا، دیکھنا، محسوس کرنا، خیال کرنا، وہم، گمان وغیرہ وغیرہ، زندگی کا ہر شعبہ، ہر حرکت، ہر کیفیت کامل طرزوں کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ ان کو صحیح حالت میں وصول کرنے کا صرف اور صرف ایک طریقہ ہے، انسان ہر طرز میں، ہر معاملے میں، ہر حالت میں کامل استغنا رکھتا ہو۔ مسخ کرنے والی اس کی اپنی مصلحتیں ہوتی ہیں، جہاں مصلحت نہیں ہے وہاں استغنا ہے، غیر جانبداری ہے اور اللہ کا شعار ہے۔ اب جو حرکت ہوتی ہے وہ پوری کائنات پر محیط ہے اور پوری کائنات میں عمل کرتی ہے۔ اس چیز کو پھر ایک دفعہ سمجھ لو، یہ کوئی باریک بات نہیں ہے، صرف توجہ کی ضرورت ہے۔ انسان کی ذاتی مصلحتیں اپنے لیے نور کی شعاؤں کو محدود کر لیتی ہیں۔ یہ محدود شعائیں اپنا کائناتی عمل ترک نہیں کر سکتی، وہ تو جاری رہتا ہے۔ اب انسان کا ایک باطل تصور جو اس نے شعاؤں سے وابستہ کر لیا ہے، غلط امیدیں بن جاتا ہے۔ یہی ناکامی ہے اور یہی انسانی مصیبت ہے۔ سیدھی سادی بات ہے کہ جس نور کا تعلق ساری کائنات سے ہے وہ ایک فرد واحد کے لیے کیسے مخصوص ہو سکتا ہے؟ انسان اگر ذاتی اغراض کی قید و بند میں مبتلا نہیں ہے تو ان شعاؤں کو پوری کائنات پر محیط دیکھتا اور محیط سمجھتا ہے۔ چنانچہ شعاؤں کا اور اس کی زاویہ نظر کا ایک خاص ارتباط قائم ہو جاتا ہے۔ یہ ارتباط وہ شے ہے جو اللہ کے قانون کے زیر اثر شعاؤں کے لیے محل توجہ ہے۔ اب اس کے مفاد کا تحفظ شعائیں خود کرتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر وہ کہے دن تو شعاؤں کو دن پیدا کرنا پڑے گا، اگر وہ کہے رات تو شعاؤں کو رات کی تخلیق کرنی پڑے گی۔ اللہ کا شعار شعاؤں کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ وہ 2 سنتیں پوری کریں، ایک کائنات کے لیے عمل کرنا، دوسری اس فرد کے مفاد میں عمل کرنا جس نے شعاؤں کے ساتھ ارتباط قائم کیا ہے۔